الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال الله تبارك وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، رونق اسٹیج، علماء کرام اور سادات کرام، اس بزم نور میں تشریف فرما ہے اور آپ حضرات کچھ دیر سے نعت پاک سماعت کر رہے تھے اور ایک تقریر بھی آپ حضرات نے سماعت کر لی۔ بس چند ضروری کلمات، اس لیے کہ یہاں موضوع تقریر دو باتیں کہنے کو دی گئی ہیں، اسی لیے قرآن کریم کی 2 آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ لیکن سب سے پہلے آج کی جو شب ہے، یعنی رات، یہ بڑی پیاری شب ہے اور اسی شب میں نماز جیسی اہم ترین عبادت اور اتنا بڑا تحفہ اہل ایمان کو اسی شب میں ملا ہے، ورنہ اس سے قبل نماز 5 وقتہ فرض نہیں تھی۔ تو آپ حضرات یہ بہتر جانتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بدولت ہمیں سب کچھ ملا ہے، اور اسی شب میں آقا علیہ السلام مکہ معظمہ سے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک، اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک، اور اس کے بعد لامکان تک، یہ پورا سفر حضور کا ہے، یہ پورا سفر حضور کا ہے۔ اور ایسا سفر، یہاں پر ایک بات بتا دینا چاہیں گے کہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ 15ویں پارے میں جو شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالی، اسرا، لے گیا، بے عبدہ، اپنے بندے کو، لیلم، راتوں رات، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ لے جانے والوں رب۔ اب یہاں ذرا اسرا پر غور کریں گے۔ قرآن کریم میں ایک لفظ ہے اسرا، لے گیا، تو ذرا سوچو، ارے جب کوہ طور پر جانے کی باری آئی تو موسیٰ کلیم اللہ کو رب نہیں لے جا رہا ہے، بلکہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں۔ وہاں تو صرف جلوہ دیکھنا تھا، لیکن جہاں ذات دیکھنا تھا، مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خود خدا لے جا رہا ہے۔ وہاں جلوہ تھا لیکن یہاں ذات ہے، ذات دیکھنے کے لیے وہاں صرف جلوہ تھا۔ ذرا ایک طرف دیکھو کلیم اللہ کو اور دوسری طرف دیکھو حبیب اللہ کو، تو کلیم اللہ بھی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے، اور حبیب اللہ
خدا لے جا رہا ہے. سبحان الذی اسرا، لے جا رہا ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. لیکن یہاں پر تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا. ابھی حضرت مولانا سید افضال صاحب ایک بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اگر روحانی معراج ہوتی تو براق نہیں آتا. اگر روحانی معراج ہوتی تو براق نہیں آتا. براق آ کر یہ بتا رہا ہے کہ حضور کی معراج روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہے، بلکہ جسمانی ہے. جسم و روح کے ساتھ حضور تشریف لے جا رہے ہیں. لیکن چلتے چلتے یہاں پر ایک بات بتا دینا چاہیں گے. آقا ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت نکلے ہیں تو راہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا مزار آیا ہے. ان کی قبر انور پر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اور جب تشریف فرما ہوئے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن علماء یہاں پر بیٹھے ہیں، ایک نفیس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے. دیکھیں صلی یصلی، جب عربی گرامر ہے یہ صلی یصلی، تو اس کا معنی صرف ایک نماز نہیں ہے بلکہ اس کا معنی درود بھی ہے. قرآن میں ہے، قرآن پاک میں ہے. کیا ہے؟ ایک طرف اشارہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یہاں نماز کا ترجمہ نہیں ہوگا. حالانکہ صلی یصلی صرف نماز کے لیے نہیں، کیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. لیکن یہاں بہت سے لوگوں نے یہ ترجمہ کیا مسلم شریف میں کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. لیکن ایک عاشق نے بڑا اچھا جواب دیا کہ موسیٰ کلیم اللہ اس وقت نماز نہیں پڑھ رہے تھے جب اپنی قبر میں رہ کر دیکھا کہ امام الانبیاء کی سواری گزر رہی ہے تو موسیٰ نماز نہیں بلکہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. وہاں سے میرے آقا جب تشریف لے گئے مسجد اور اشارہ ہو گیا ہے اللہ نے تمام نبیوں کو، اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے. تمام نبیوں کو حکم ہوا ہے کہ وہ سب مسجد اقصی میں پہنچے. اب جب میرے آقا علیہ السلام کی سواری مسجد اقصی تک پہنچی تو 1,23,999 کم و بیش انبیاء کرام کا نورانی قافلہ مسجد اقصی میں موجود ہے. لیکن وہاں پر ایک بات اور کہہ دینا چاہیں گے، آج بھلے ہی لوگ جھگڑا کریں، آج بھلے ہی فلسطین پر قابض ہونے کی تیاری کریں، آج بھلے ہی مسجد اقصی کو اپنے قبضے میں لینے کی بات کریں، لیکن آپ کو بتا دینا چاہیں گے یہ وہی مسجد اقصی ہے جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. یہ وہی مسجد اقصی ہے جہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک تشریف فرما ہے. یہ وہی مسجد اقصی ہے جہاں تمام انبیاء مقتدی بن کر کھڑے ہیں اور مصلی امامت پر مصطفیٰ تشریف لے گئے ہیں. یہ وہی مسجد اقصی ہے. آقا نے نماز پڑھائی ہے لیکن جب وہ سواری آئی ہے تو جانتے ہو وہ سواری جب آئی ہے تو مصطفیٰ اس پر تشریف فرما ہوئے اور تشریف فرما ہو کر جب پہلے آسمان کی طرف جانے لگے تو حضرت جبریل سے پوچھا گیا، ایک آواز آئی کہ کون ہو؟ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو کون ہو؟ تو حضرت جبریل جواب دیتے ہیں کہ میں جبریل ہوں. تو پھر پوچھا گیا ساتھ میں کون ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا ہے کہ امام الانبیاء ساتھ میں ہے. تو دروازہ کھول دیا گیا ہے پہلے آسمان کی طرف، پھر وہاں سے دوسرے آسمان پر، پھر وہاں سے تیسرے آسمان پر. اب جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو پھر ایک نقطہ، سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں سے آگے اگر ایک بال کے برابر بھی آگے میں بڑھا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے، میرے بالوں پر جل جائیں گے. یا رسول اللہ آپ ہی جائیں، یا رسول اللہ آپ ہی جائیں. اب تو نہ کہو گے نا کہ مصطفیٰ جبریل کے محتاج تھے.
आप तो ना कहोगे ना। अब यहाँ पर कैसे एक बात से साबित करना चाहेंगे, हमें कोई आया ले जाने के लिए दिल्ली, कभी जिंदगी में सफर हमने नहीं किया, और लखनऊ ले जाकर उसने छोड़ दिया, कहा कि ऐसा करो कि लखनऊ ही तक, मैं यहीं तक बस मेरा सफर यहाँ खत्म हुआ, अब यहाँ से आगे तुम जाओ, कोई सवारी नहीं है, कुछ नहीं है, देखा भी नहीं। तो हम कहेंगे ना भाई मेरा देखा हुआ नहीं है, हम कैसे अकेले जाएंगे। जब आप लेकर दाऊद नगर से चले थे तो दिल्ली की बात आई थी, लखनऊ आकर साथ छोड़ रहे हो, लखनऊ आकर साथ छोड़ रहे हो। लेकिन हाँ, जब लखनऊ साथ छोड़ा, अगर मैं पहले कभी दिल्ली गया था तो हम कह देंगे ठीक है चले जाओ, हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, इसलिए देखा हुआ है। तो मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया, ए जिब्रील मक्का से चले थे ये कहकर कि रब बुला रहा है और सिदरतुल मुंतहा पर साथ छोड़ रहे हो। मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया, फरमाया तो क्या फरमाया, ठीक है मैं चला जाऊंगा, ठीक है मैं चला जाऊंगा, बता तेरी ख्वाहिश कुछ है तो मैं रब से कह दूंगा। मतलब ये है कि मुस्तफा ये बात कहकर बताना चाह रहे हैं, ए जिब्रील मैं तेरा मोहताज नहीं हूँ, बल्कि ये जगह मेरी पुरानी है, आना जाना बारहा का है, ये जगह मेरे लिए नहीं है, बल्कि ये जगह पुरानी हो गई है, बारहा आना जाना यहाँ होता है, बोल मैं क्या कहूँगा। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह बस एक ही ख्वाहिश है कि जब कल हश्र में आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो रब इजाजत दे दे कि मैं अपने पर को बिछा दूं ताकि आपकी उम्मत आसानी के साथ गुजर जाए, आपकी उम्मत आसानी के साथ गुजर जाए। अब जरा देखो, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले गए, अजब गए हैं, रब की बारगाह में एक आवाज आई है, ए महबूब अंदर चले आओ, ए महबूब अंदर चले आओ। जरा देखो तो सही, ये राजो न्याज का मामला है, ये राजो न्याज का मामला है, ये महबूब मुहिब का मामला है। जरा सोचो तो सही, ए महबूब अंदर आ जाओ, ए महबूब अंदर आ जाओ। तो जब अंदर मेरे आका तशरीफ ले गए तो क्या कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। जैसे ही ये जुमला कहा है, रब ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, रब भी सलाम भेज रहा है। लेकिन यहाँ पर रुक कर एक बात और कहना चाहेंगे, आका वहाँ तशरीफ ले गए तो आका ने अर्ज किया, ए मौला यहाँ तक तो आ गए, कुछ तोहफे में अता कर। तो जानते हो रब ने तोहफे में 50 वक्त की नमाज दी। ये बहुत कहा जाता है, ये बहुत बोला जाता है, बेशुमार लोगों से आपने सुना होगा 50 वक्त की नमाज मिली। तो मेरे आका वहां से लेकर चले, जब लेकर चले तो इसमें एक बड़ा अच्छा नुक्ता पोशीदा है, वो नुक्ता आप समाप्त कर लें। लेके चले तो राह में मुलाकात फिर हजरत मूसा कलीमुल्लाह से हो गई। तो मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह रब ने तोहफे में क्या दिया है, रब ने तोहफे में क्या दिया है। तो आका ने इरशाद फरमाया 50 वक्त की नमाज मिली है, 50 वक्त की नमाज मिली है। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत कमजोर है, आपकी उम्मत कमजोर है, 50 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकेगी, फिर रब की बारगाह में जाए कुछ कम कराएं। जब उम्मत का ख्याल आया है, मुस्तफ़ा फिर तशरीफ ले गए। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है, नमाज मिली थी मुस्तफ़ा को, 50 वक्त की नमाज मिली मुस्तफ़ा को, आपकी उम्मत को जो है ये अदा करना है, मूसा को फिक्र क्यों लगी हुई है, ये मूसा को फिक्र क्यों लगी हुई, आपको तो नहीं पढ़ना है ना, ये तो मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए है ना, लेकिन बार बार भेज रहे हैं। आका गए, अल्लाह ने फरमाया ठीक है महबूब 5 कम कर देते हैं, 45 लेकर जाओ। फिर मुलाकात, 45 नहीं है, फिर भी आपकी उम्मत बहुत कमजोर है, फिर आप तशरीफ ले जाएं। फिर गए, फिर 5, मतलब 9 बार गए, 45 कम हो गया। एक मस्खरा कहने लगा कि अगर हुजूर 10वीं बार चले जाते तो फिर ये झमेला ही नहीं, तबलीगी जमात की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, ये तो सारा मामला ही हो जाता। लेकिन नहीं, 9 में 45 कम, 5 बचा। अच्छा, रब को ये मालूम नहीं था। बहुत लोग कहते हैं ना हुजूर को ये नहीं मालूम था, हुजूर ये नहीं जान, क्या रब नहीं जानता था कि बचेगी 5 ही तो 50 क्यों दे रहा है, बचेगी 5 ही 50 क्यों दे रहा है। ये महबूब को बुलाने का जो है ना, ये महबूब को बुलाने का ये जरिया है कि ये जो है 5 कम करते रहेंगे, महबूब 9 बार आएंगे। अच्छा, मूसा क्यों भेज रहे हैं, मूसा क्यों भेज रहे हैं, तो इसलिए भेज रहे हैं, कोहे तूर पर तो जलवा देखा था,
کوہ طور پر تو جلوہ دیکھا تھا، اور جب جلوہ دیکھا تو کیا ہوا؟ آنکھ میں اتنی روشنی آ گئی کہ اندھیری رات میں 22 میل کی دوری سے کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ جلوہ دیکھنے کا عالم ہے۔ تو جلوے میں اتنا لطف ملا کہ اس لطف میں ایسے مدہوش ہوئے، لیکن وہاں تو صرف جلوہ تھا۔ بار بار اس لیے بھیج رہے ہیں کہ موسیٰ نے جلوہ دیکھا تھا لیکن مصطفیٰ کی نگاہوں نے ذات کو دیکھا ہے۔ وہ اس لیے بھیج رہے ہیں، یہ جائیں گے آئیں گے، ان کی آنکھ کو دیکھیں گے وہ روشنی ہمیں مل جائے گی، ان کی آنکھ کو دیکھیں گے وہ روشنی ہمیں مل جائے گی۔ اسی لیے بار بار بھیج رہے ہیں۔ 9 بار گئے، 5 وقت کی نماز بچی، لیکن اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ 5 وقت کی نماز ہے، یہ لے جاؤ، آپ کی امت 5 پڑھے گی، ثواب میں 50 کا دوں گا، ثواب میں 50 کا۔ یہ تو جو ہے نا، یہ تو رب کی بہت بڑی کریمی ہے۔ 5 ہم پڑھتے ہیں، ثواب 50 کا ملتا ہے میرے محبوب۔ اب وہاں سے جو سیر ہو رہی ہے، سفر کر رہے ہیں، لیکن کرتے کرتے جنت و جہنم کو بھی دیکھا ہے۔ جہنم میں کیا دیکھا؟ جہنم میں دیکھا کہ بہت سے لوگ جل رہے ہیں، زیادہ تر عورتوں کو دیکھا کہ عورتیں جہنم میں بہت جل رہی ہیں، لیکن مصطفیٰ غمگین ہو گئے، مصطفیٰ غمزدہ ہو گئے۔ حضرت جبریل سے کہا اے جبریل یہ جہنم میں بھی میری امت جل رہی ہے، میری امت جل رہی ہے، یہ جہنم میں جو ہے ایسے لوگ جل رہے ہیں۔ پھر حکم ہوا، آواز آئی اے جبریل میرے محبوب نے جو جہنم کو دیکھا غمگین ہو گئے ہیں، فوراً انہیں جا کر جنت دکھا دیا جائے۔ جب جنت میں مصطفیٰ تشریف لے گئے، جنت دیکھ کر خوش ہو گئے، میری امت یہاں رہے گی۔ جب امت کا خیال آیا ہے، امت کی یاد آئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت ایسے ہو گئے، جب جہنم کو دیکھا غمزدہ ہو گئے اور جنت کو دیکھا تو خوش ہو گئے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد